مرد حضرات میں جب مردانہ ٹائمنگ کا علاج کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذکاوت حس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کیوں ذکاوت حس کا علاج ہوگا تو جو مردانہ ٹائمنگ ہے اس کا علاج ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ذکاوت حس کے بارے میں کہ ذکاوت حس کیا ہے، کچھ دوستوں کا میسج آیا تھا کہ ذکاوت حس پہ بات کریں، تو کیوں پہلے میں نے مشتزنی پہ بات کی تھی، اسی کے ساتھ ہی جو مرض ہے یہ ذکاوت حس کا مرض سب سے پہلے لگتا ہے، تو اس کا علاج بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے، آسان سا علاج۔ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ کیوں مردانہ ٹائمنگ میں جو ذکاوت حس کا علاج ہے وہ بھی سب سے پہلے ہوتا ہے، جیسا کہ جن جوڑوں کے اولاد نہیں ہوتی ہے ان کا جب سیمن ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے پس سیلز اس کو مد نظر رکھ کے پھر علاج کیا جاتا ہے۔ پہلے پس سیلز کا علاج ہوتا ہے، پھر جو جراثیم ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب مردانہ ٹائمنگ کا علاج آپ کریں گے تو سب سے پہلے ذکاوت حس کا علاج آپ دوستوں کو کرنا پڑے گا۔ تو آج کی ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے، پوری لازمی دیکھیے گا۔ تو ذکاوت حس کیا ہے، سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے۔ ذکاوت حس ہم بولتے ہیں کہ حشف کا حد سے زیادہ کمزور ہو جانا، کہ جو اس کی ہلکی سی رگڑ، اگر کوئی کپڑے کی رگڑ بھی لگے گی، کیوں مشتزنی کے ساتھ وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، رگڑ اتنی لگ چکی ہوتی ہے کہ وہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس میں، پھر اس میں اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی کپڑا وغیرہ بھی آپ کے حشف کے ساتھ رگڑ کھائے گا تو بغیر شہوت کے انزال کا ہو جانا، وہ پھر یہ ذکاوت حس میں کہلاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس میں بہت سی کمزوریاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو شہوت بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مادہ منوی ہے وہ اخراج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا علاج بہت آسان ہے، آپ آسانی کے ساتھ گھر کے کچن میں جو ہے چیزیں اس کے ساتھ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں اکیلا حشف کمزور نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ کا جو دماغ ہے وہ بھی ساتھ کمزور ہوتا ہے، تو اس کی طاقت بھی، اس کو جو نیگیٹو سوچ ہے اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، اس کی جو سوچ ہے اس کو پازیٹیو کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مردانہ حضرات، جو مرد حضرات ہے اس میں جو مردانہ کمزوری ہے اس میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ٹائمنگ کا کم ہونا بھی ایک یہی مسئلہ کہلایا جاتا ہے کہ ذکاوت حس کا مسئلہ بھی ساتھ پایا جائے گا کہ اس کا علاج ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ حشف کمزور نہیں ہے تو دماغ کمزور ہوتا ہے، تو وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے اس کو، اس کا جو اعتماد ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، وہ اعتماد نہیں کر پا رہا ہے اس حوالے سے، ملاپ کے حوالے سے، تو ٹائمنگ میں کمی ہوتی جاتی ہے پھر اس کے ساتھ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے یہ رکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تو خشک دھنیا لینا ہے، جتنا خشک دھنیا ہوگا اتنی آپ نے کوزہ مصری لینی ہے، برابر وزن میں لے کے آپ پیس کے اس کو کسی شیشے میں محفوظ کر لیں۔ تو چمچ کا تیسرا حصہ صبح، تیسرا حصہ شام، نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اگر مشتزنی کی وجہ سے آپ کو ذکاوت حس کا مسئلہ ہو چکا ہے تب بھی یہ بہترین اس کا رزلٹ ہے، کسی بھی قسم کا اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کچھ دوست ہوتے ہیں کہ آپ جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ خشک دھنیا تو وہ ڈر جاتے ہیں، تو اس میں ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فوائد رکھے ہیں، بہت سے فائدے ہیں خشک دھنیا میں۔ آپ برابر وزن میں لے کے اس کو 5 سے 7 دن استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت بہترین اس کا آپ دوستوں کو رزلٹ ملے گا۔ تو کچھ دوست ہمارے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، ویڈیو دیکھ کے رابطہ بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں، دوسرے دوستوں کا بھی حوصلہ جو ہے بلند ہو کہ ہمارے ساتھ مشورہ کر کے ان کو کیسا فیل ہوتا ہے، کیا ان کو فائدہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ مشورہ کرنے سے، کو میڈیسن ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ ہم کیوں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم سے میڈیسن منگوائے، ہم ان کو بازاری میڈیسن کوئی نسخہ وغیرہ بہترین سا بتا دیتے ہیں جس سے ان کا فائدہ ہو جائے۔ کیوں؟ ہمارے پاس تقریباً دن میں کئی کالیں آتی ہیں، اکیلی پاکستان سے باہر کے علاقوں سے بھی آتی ہے، تو بہترین ان کا جو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں، بہترین جو میڈیسن ان کے مطابق ہوتی ہے وہ ان دوستوں کو بتاتے ہیں، تو وہ کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں۔ اور ان کا جو ہم وہاں تو ہم ان سے جرمانہ نہیں مانگتے ہیں، لیکن یہی ان کا جرمانہ ہے کہ ویڈیو کو لائک پورا مکمل لازمی دیکھا کریں تاکہ ہمارا کچھ فائدہ ہو، اور دوسرے دوستوں تک بھی ان کو شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو۔ تو بس یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو آج کے لیے، تو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسے لگی، اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہاں ایک بات ہو رہا ہے کہ کمنٹ کر کے مرض کے حوالے سے بتاتے ہیں، جیسے
دوست نے بتایا کہ ثقافتی حص پہ بات کریں، کیونکہ ثقافتی حص کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں انسان کی جو کمزوری ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا علاج بہت آسان ہے، جتنا یہ اہم ہے اتنا ہی اس کا علاج آسان ہے۔ تو بس آپ دوست کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ بنائیں۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔